اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے۔ بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ملک اس وقت لٹرلی ڈوب رہا ہے، سیلاب ہو گئے، معیشت ہو گئی، گورننس۔ بطور سابق وزیر اعظم اور لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اپوزیشن کی ہیڈ کے، آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ پلان ہے ملک کی بہتری کا؟ دیکھیے، ہوا کیا، ملک جا رہا تھا ایک مشکل انٹرنیشنل حالات مشکل تھے، ایک کموڈٹی سپر سائیکل تھا، قیمتیں اوپر جا رہی تھی، تیل اوپر جا رہا تھا، پھر یوکرین کی جنگ تھی تو اس سے اور انسٹیبلٹی تھی۔ تو اس دور میں حکومت کو جب سازش کے تحت گرایا گیا تو اسے ہوا کیا، جیسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی تو اکانومی نیچے بیٹھنی شروع ہو گئی، اور کیونکہ اکانومی کو سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور جب مشکل حالات ہو، انوائرمنٹ مشکل ہو، تو اس میں تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے رہے کہ نیچے ہی گرتا جا رہا ہے سب کچھ، اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے، انڈسٹری بھی نیچے چلی گئی ہے، اب ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، پہلے ریکارڈ جا رہی تھی، اور ایکسپورٹس جب خطرہ ہے، ریمیٹنسز، یعنی ہر وہ چیز جو ملک کو اٹھا رہی تھی، جو گروتھ ریٹ اوپر جا رہی تھی، اکانومی گرو کر رہی تھی، وہ ساری نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ شروع ہوا جب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی۔ اب اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی واپس لے کے آؤ، اور وہ صرف تب آ سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ آج کل لوگوں نے کہنا شروع کر دیجیے الیکشن کروائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیسے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، حالانکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ الیکشنز کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے، اس سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اس میں ریزسٹنس کیا ہے ابھی؟ ریزسٹنس یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے جب مجھے سازش ہوئی اور جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو میں نے کیا کیا، میں نے الیکشنز کال کر دیے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون کس کو پاکستان کی قیادت کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ باہر واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہو اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق مل کے گورنمنٹ کرائیں۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، اور اس لیے میں نے الیکشنز کال کر دیے۔ اب وہ ادھر سے دیکھیں کہ اگر وہ الیکشنز اس وقت ہو جاتے تو یہ سارا جو اس وقت پاکستان کی تباہی مچی ہے، ہم بچ جاتے اس سے۔ نہ کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی گورنمنٹ فنکشن نہیں ہے، کوئی اس وقت سمجھ نہیں ہے۔ پنجاب کا سب سے بڑا 60% پاکستان جو پنجاب سے ہوا کہ غیر آئینی آدمی بیٹھ کے چیف منسٹر بن گیا، اور وہ صرف ایک کام کر رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہا تھا لوگوں کو ڈرانے میں، خوف پھیلانے کے اندر، وہ یہ پرانی حرکتیں اپنی کہ مافیا سٹائل۔ لیکن کوئی گورننس تو نہیں ہوئی نا پنجاب میں، اور یہاں دیکھ لیں یہ جو سینٹر میں، یعنی کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، پالیسی نہیں پتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کی کوئی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، اکانومی کی تو جو آج تباہی مچی ہے، وہ شروع میں ان کو ایک دم مارکیٹ کو پتا چلا کہ ان کو تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تیاری ہوتی، میرا مطلب ان کی تیاری تو صرف ایک تھی نا کہ این آر او لے لیں، آتے ساتھ ہی انہوں نے این آر او لے لیا، لیکن ان کی اکانومی کا تو کوئی روڈ میپ ہی۔ اگر یہ بتا دیتے کہ ہاں اب آ گئے ہیں، ہماری یہ پالیسیز آتے ساتھ ہی، اور ہم ادھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی اکانومی کوئی مارکیٹ میں کوئی ٹھہراؤ آ جاتا۔ لیکن مارکیٹ میں ایک دم پتہ چلا کہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی کچھ، تو وہ جو پینک آئی اس سے اکانومی نیچے گئی ہے۔ تو ابھی بھی ارشد صرف ایک راستہ اس میں سے نکلنے کا، اور وہ ہے الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشن۔ وہ الیکشن نہیں جو انہوں نے ابھی پنجاب کے بائی الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی کی ہے۔ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، لوگوں کو ٹرسٹ کریں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر سٹیبل ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی۔ آرمی چیف کی آج اطلاعات آئیں، خبریں آئیں باقاعدہ انٹرنیشنلی بھی، نیشنل میڈیا میں بھی، کہ انہوں نے وینڈی شرمن سے بات کی ہے یو ایس کے، جی آئی ایم ایف پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور $1.2 بلین آئی ایم ایف جلدی ریلیز کر دے۔ کیسا لگتا ہے جب پاکستان کا آرمی چیف یو ایس ڈپٹی سیکرٹری کو ایک فون کر کے کہے جی ہمیں بیل آؤٹ دیں؟ آپ خود ہی دیکھ لینا کہ آج اس کا مطلب کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اوپر تو کسی کو نہ باہر کے ملک میں کسی کو کانفیڈنس ہے، نہ آئی ایم ایف کو کانفیڈنس ہے،
نہ پاکستان میں اندر عوام کو کانفیڈنس ہے. تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف نے وہ ذمہ داری لی کہ ہاں میں اب بات کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ اسیوم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے یہی اپنی الیکشن کمیشن پہلے ان کا تھا, تو الیکشن کمیشن نے پوری طرح جو ہم نے دیکھا پنجاب کے بائی الیکشنز میں, وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ سٹنگ گورنمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن, یہ سارے ملے ایجنسیز, یہ جب سب مل کے لڑ رہے تھے الیکشن, یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پنجاب کے الیکشن یہ ہاریں گے. بلکہ ان کے جو پرو صحافی ہیں انہوں نے بھی پریڈکشنز دے دی تھی سب نے کہ جناب یہ 15 سیٹیں لے جائیں گی. تو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اصل میں پاکستان کی عوام نے یہ جو رجیم چینج تھا اس کو ریورس کیا. پاکستان کی عوام نے نکل کے, اتنے زیادہ لوگ نکلا ہے کہ دھاندلی کے باوجود یہ ہار گئے. پورا ریورسل کیسے ہوگا جب ہم کہیں گے کہ آپریشن رجیم چینج جو ہے ریورس ہو گیا؟ وہ ہوگا جی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. جب ایک ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے, میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان جدھر آج پاکستان قوم جدھر کھڑی ہو گئی ہے, میں تو ارشد اس ملک کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں. میں نے تو وہ جو پیپلز پارٹی کا سیلاب تھا, ہم سارے 17-18 سال کے تھے, ہم سارے وہ پیپلز بھٹو کے ساتھ تھے. لیکن جو ہم نے وہ دیکھا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا سیلاب آ گیا. اور اس لیے یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے, کیونکہ وہ نواز شریف تو باہر بیٹھا بڑی دیر کا کہہ رہا تھا اور اس کی بیٹی کی جی الیکشن کرواؤ. اب وہ ڈرے ہوئے سارے الیکشن سے, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ کہتی ہے ان کی پریزیڈنٹ مریم کہ جی لنگڑی لولی حکومت ہے, تو لنگڑی لولی تو الیکشن کروا دو. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جس طرح میں نے کہا جب انہوں نے سازش کی تو میں نے تو الیکشنز کال کر دیے تھے. تو کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ الیکشن سے؟ اور یہ صحیح ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان بدل گیا. اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے پنجاب میں بائی الیکشنز میں جو ان کی پرانی مشینری, دھاندلی کرنے والی مشینری پرانی جو بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے سوچا کہ اس بار آرام سے یہ سارے کانفیڈنٹ تھے. تو یہ جو ہوا ہے پنجاب میں, اور جس طرح پبلک, اچھا جب رزلٹ آیا ہے یہ جو پرویز الہی کا, یعنی یہ جب ہارے ہیں, حمزہ فارغ ہوا ہے, تو پبلک رات کے یعنی 9:30 بجے رزلٹ آیا ہے, اور 1.5 گھنٹے کے بعد پبلک سڑکوں پہ تھی. اس دن آپ نے کال بھی کوئی نہیں دی تھی؟ کیونکہ وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں کل کریں گے, تو اسی دن رات کو ساری پبلک سڑکوں پہ نکلا. اس فینومنا کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ میں تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا, جب آپ نے پہلا جلسہ اپنا کیا تھا, پارٹی لانچ کی تھی, 150-200 لوگ تھے, اور آج پورے پاکستان میں آپ نے کروڑوں لوگ موبیلائز کر لیے ہیں. اس پورے عرصے میں جو آپ کی سیاست ہے تقریباً 2.5 دہائیوں کی, کیا چینج آئی ہے کہ لوگ اب آپ کی بات مان رہے ہیں اور اتنے تعداد میں نکل رہے ہیں آپ کی سپورٹ میں؟ بعض دفعہ آپ کال بھی نہیں دیتے تو لوگ نکل آتے ہیں. دیکھیں ارشد, میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے, اور ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی کیا آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حبیب, وہ انسان جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے, ان کو جو پہلے 13 سال کی ان کی زندگی پڑھے, تو 10 سال کے بعد میں پڑھ رہا تھا 400 لوگ مسلمان ہوئے تھے 10 سال کے بعد. جو انسان سب سے اللہ کے قریب اور اللہ جس کو پسند کرتے تھے, وہ انسان کتنے مشکل وقت سے گزرا. میں نے ہمیشہ جب اپنی پالیٹکس کی, مجھے 14 سال تو لوگوں نے مذاق اڑایا نا میرا, اور کہتے رہے کہ یہ یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے, یا یہ اور عموماً سے بات کرتے تھے آپ نے کیوں اپنا ٹائم ضائع کیا پالیٹکس میں, یا آپ دیکھیں نا اچھے بھلے آپ چل رہے تھے, آپ نے ہاسپٹل بھی بنایا, کرکٹ میں بھی, لیکن دیکھیں آپ فیل ہو گئے پالیٹکس میں. تو 14-15 سال تو لوگ مجھے اس طرح کہتے رہے. لیکن میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جب آپ 2 قسم کی سیاست ہیں, ایک تو ذات کے لیے آپ کرتے ہیں, پالیٹکس میں آئے, وزارت, پیسے پوسے بنا لیے. دوسری ہے جو کہ ایک نظریے کی پالیٹکس ہے, جو قائد اعظم نے کی تھی, جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں پھر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور پھر دنیا بدل دی. لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے, اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے. محنت انسان کرتا ہے.
لیکن کامیابی تب تک نہیں آتی جب تو اس کا فیصلہ ہے. وہ دلوں کے جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں. تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 3.5 مہینے میں اس ملک میں پبلک کو چینج ہوتے دیکھا ہے, میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح پبلک نکلے گی خود ہی سڑکوں پہ. میں دیکھتا تھا انگلینڈ کے اندر عراق کی جب جنگ تھی 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اس کے خلاف, امر بالمعروف پہ کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اب حالانکہ حکومت برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا عراق جنگ کے اندر, لوگ نکلا ہے کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے تیل کی وجہ سے کر رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ, میں یہاں کوشش کرتا رہا, 1000 بھی لوگ نہیں نکلے عراق جنگ کے خلاف. میں نے یہاں کوشش کی لوگوں کو نکالنے کے لیے. تو یہ جو اب میں پاکستان دیکھ رہا ہوں یہ ایک زندہ قوم ہے, یہ واقعی نکل چکی ہے امر بالمعروف پہ, یہ رائے حق کے اوپر نکل چکی اور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہ جب ایک قوم بن جائے نا تو ارشد اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ پھر ہر چیز سے نکل سکتی ہے. یہ قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے قرضے بھی اتر جاتے ہیں. ایک تھیوری دی جا رہی ہے اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز کچھ پالیسی ڈیسیژن میکرز کو بھی, جی عمران خان کی تو کلٹ فالوئنگ ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری پاپولیرٹی ہے. دیکھیے یہ جو بند کمرے میں فیصلے ہوتے ہیں نا, کیونکہ صحیح معنی میں مشاورت ہوتی نہیں ہے, کون سی انفارمیشن ملتی ہے, اس میں کیا سچائی ہوتی ہے, کیا حقیقت ہوتی ہے, کدھر کوئی ایجنڈا کے تحت انفارمیشن مل رہی ہے. جب آپ کے فیصلے ڈیبیٹ نہیں ہوتے صحیح فورمز پہ تو غلط فیصلے ہوتے ہیں, اور غلط فیصلے کی قیمت ادا کرتی ہے قوم. اب دیکھیں یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ, مجھے کوئی سمجھا دے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا. روپیہ تھا, مشکل, ہمارا مشکل وقت تھا, یوکرین وار ہو چکی تھی, دنیا میں کموڈٹی پرائسز, تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی, کرونا ہوا, کرونا سے نکلے, یعنی 3.5 سال مشکل وقت سے نکلنے کے باوجود روپیہ ڈالر تھا 178 روپے کا, آج اوپن مارکیٹ میں 250 ٹچ کر گیا. سو ادھر سے لے کے ادھر تک کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا کہ ہماری معیشت بھی بیٹھ گئی, مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی, اور ابھی یہ جو 250 کی آپ بات کریں اس کی ابھی مہنگائی کی لہر آنی ہے, کیونکہ ابھی تو اس کا افیکٹ آنا ہے. تو یہ علیحدہ آنا ہے جس پہ تیل کدھر جائے گا, ڈیزل, پٹرول, بجلی کدھر جائے گی. اور اگر آپ معاہدہ جو 22 فروری کو آپ نے رشیا کا وزٹ کیا تھا, جو بات چیت آپ کی صدر پیوٹن سے ہوئی تھی, وہ معاہدہ ہو جاتا گندم کا اور تیل کا جو 30% آپ نے کہا سستا ملنا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو یہ حالات اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا ہندوستان 40% کم پہ لے رہا ہے تیل, اور انہوں نے اپنے تیل کی قیمت پٹرول اور ڈیزل کی کم کی ہے. مجھے صرف یہ, پہلے تو میں یہ کہ یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں, کوئی تو ذمہ دار ہوگا. یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک ملک چل رہا تھا, خود ہی اکنامک سروے کے اندر ساری پاکستان کی اکنامک پرفارمنس ہے مشکل وقت میں, میں نہیں کہتا کہ آسان وقت ہے, جو یہ کموڈٹی سپر سائیکل جیسے کہتے ہیں, انرجی کی پرائسز اوپر گئی ہیں, مشکل تو پھر بھی تھا, لیکن یہ تو نہیں حالات ہونے تھے. یہ جو سارا ملک کا آج, یعنی ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے چلا گیا, اور سب سے خوفناک چیز یہ کہ مارکیٹ کا سارا کانفیڈنس چلا گیا, لوگوں نے ڈالر سنبھال لیے, پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ملک کا. تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا جنہوں نے اس کو سازش کو کامیاب ہونے دیا. اور دوسری بات آپ نے کی, یہ آتی ہے ساورنٹی پہ. دیکھیں میری امریکہ سے کوئی, میں امریکہ کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. صدر کلنٹن سے کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح جو میری اس کے ساتھ تعلقات تھے. یہ جو ہوا صرف ایک چیز, 2 چیزوں کے اوپر ہوا. ایک یہ ہوا کہ میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ جو ہماری جنگ نہیں تھی, یہ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑے ہیں, سے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. پاکستان سے سب سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج پاکستان ہوا ہے, اور ہمیں برا بھلا کہا گیا کہ جناب ہماری وجہ سے افغانستان ہی جی گئے. اور دوسرا میں کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہ اور ان 2 چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ وہاں ان کا نیریٹو کچھ اور تھا, تو ایک تو وہ ہوا, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہمیں کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک میں بیسز لیں. جب آپ بیسز دیں گے مطلب یہ کہ آپ فریق بن گئے. ہم ایک دفعہ اپنے 80,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دوستی سب سے کریں لیکن کسی کی جنگ میں تو شرکت نہ کریں. ہمارا غریب ملک ہے, ہمارے 10 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے یا تھوڑا اوپر یا نیچے ہیں. ہماری تو پرائیورٹی وہ ہے. تو جنگوں کے اندر ہم آپ نے ذکر کہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس اکنامک کولیپس کا. آج کل اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے یا تھا وہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا, الیکشن ہو گیا تو چھوڑے گا نہیں کسی کو. دیکھیے میں پالیٹکس میں کیوں, میں اپنے ملک کے لیے ہوں. میری 26 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں نے تب سے, کیونکہ میں باہر کے دنیا دیکھ چکا تھا, میں برطانیہ کے سسٹم اندر سے دیکھ چکا تھا, میں تب اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے ہر انسان ہوتا ہے. جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا اور جب تک کمزور کو قانون تحفظ نہیں دیتا, وہ ملک, حضرت علی کا قول ہے, کفر کا نظام چل جائے گا لیکن یہ جو ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں نے تب سے اپنی سٹرگل کی, اور یہ دو میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو کبھی بھی نہیں تھی. میں تو دونوں کو بڑے اچھے تعلقات تھے, یہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور نواز شریف سے بھی. میرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیا دونوں نے. میری ادھر سے ان سے میرا ذاتی لڑائی تو تھی نہیں. میں نے جب اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تو میں نے کرپشن جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوتا, یعنی کہ جب آپ طاقتور قانون سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پیسے بنانے شروع کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے اور قانون پکڑ نہیں سکتا, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو آپ NRO دے دیں اور چور غریب کو جیل میں ڈالیں, چھوٹے چور کو, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میری وہ تحریک تھی. اب میرا تو کسی سے لڑائی نہیں, میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے. میں تو ساری دنیا جانتا ہوں. پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس. تو مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو کمزور ملک ہے اس کا تو حالات دیکھ لینا آپ, جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو میرا تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیں فوج کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے, ایک انسٹیٹیوشن مضبوط بنانا ہے. تو میرا تو مسئلہ ہمیشہ یہ کرپشن کے اگینسٹ تھا, یہ جو پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ابھی بھی تھا. جیسے میں نکلا باہر تو میں نے تو انہی کے اگینسٹ شروع ہو گیا. اب سامنے کیا آ رہا ہے ہمارے کہ اس طرح ملک اب چل نہیں سکتا, نکلنا ہے الیکشن سے. ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نہیں روکا اس ملک میں تباہی کا, یہ جو سازش کامیاب ہوئی, اب وہ کیا کریں گے. کیا وہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی, میں نے بلکہ ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ اگر ہم نے, اور میں نے شروع میں یہ بات کی اور مجھے انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا چاہیے میرے اوپر, میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے, اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے. اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو, امریکیوں کو, کہ ہمیں مدد کریں IMF کے ذریعے, اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے آرمی چیف, نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی, اگر ادھر گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد
تھوڑا سیاسی T20 میچ کھیلیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان سے، اور پنجاب کی صورتحال 11 استعفے منظور ہو گئے، وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ اس حوالے سے عارف نقوی $2.1 ملین اور $20 ملین نواز شریف شہباز شریف کے، وہ بھی کیا معاملہ تھا؟ ایک وقفے کے بعد